دوستو ذرا اس ویڈیو کو سنیے گا, دیکھنے سے زیادہ سننے پر غور کریے گا. بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا. میں نے یہ آیت پہلی بار اس وقت پڑھی جب میں خود سے تھک چکا تھا, جب مجھے اپنے ہی نفس سے شکایت تھی, جب بار بار توبہ کرنے کے باوجود میں بار بار وہی غلطیاں کر رہا تھا, اور جب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید میں کبھی ویسا نہیں بن سکوں گا جیسا بننا چاہتا تھا. پھر میری نظر سورۃ الشمس پر پڑی. میں پڑھتا گیا, اللہ تعالیٰ سورج کی قسم کھاتے ہیں, اس کی روشنی کی قسم, چاند کی قسم, دن کی قسم, رات کی قسم, آسمان کی قسم, زمین کی قسم, اور پھر نفس کی قسم. میں رک گیا. میرے دل میں سوال آیا, یا اللہ اتنی قسمیں کیوں؟ آخر اتنی بڑی بات کیا ہونے والی ہے؟ میں نے آگے پڑھا, قد افلح من زکاہا, بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا. نہ جانے کیوں یہ آیت سیدھی میرے دل میں اتر گئی, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ کامیابی کچھ اور ہوتی تھی ہے. میں سمجھتا تھا کہ کامیابی وہ ہے جب سب ٹھیک ہو جائے, جب دعائیں قبول ہو جائیں, جب زندگی آسان ہو جائے, جب دل کو وہ سب مل جائے جس کی وہ خواہش کرتا ہے. مگر یہاں اللہ تعالیٰ کچھ اور فرما رہے تھے. وہ یہ نہیں فرما رہے تھے کہ کامیاب وہ ہے جس نے دنیا جیت لی, بلکہ فرما رہے تھے کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو جیت لیا. میں خاموش ہو گیا, کیونکہ دنیا سے لڑنا شاید آسان ہے, مگر اپنے نفس سے لڑنا بہت مشکل ہے. وہ نفس جو ہر بار گناہ کو خوبصورت بنا دیتا ہے, جو ہر بار کہتا ہے بس ایک بار اور, بس اتنا تو چلتا ہے, سبھی تو کرتے ہیں, اور پھر انسان آہستہ آہستہ اپنے رب سے دور ہونے لگتا ہے. مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میری اصل جنگ لوگوں سے نہیں تھی, حالات سے نہیں تھی, قسمت سے نہیں تھی. میری اصل جنگ میرے اپنے نفس سے تھی. وہ نفس جو کبھی تکبر کرتا ہے, کبھی حسد کرتا ہے, کبھی ناراض ہوتا ہے, کبھی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے, اور کبھی اللہ کو بھول جاتا ہے. پھر میں نے اگلی آیت پڑھی, وقد خواب من دساہا, اور نامراد ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا. یہاں آ کر مجھے لگا جیسے اللہ تعالیٰ کامیابی اور ناکامی کی بالکل نئی تعریف دے رہے ہوں. کیونکہ ممکن ہے دنیا کی نظر میں کوئی بہت کامیاب ہو مگر اپنے نفس سے ہار چکا ہو, اور ممکن ہے دنیا کی نظر میں کوئی عام انسان ہو مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہو, کیونکہ وہ ہر روز اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہوتا ہے. تب میں نے سمجھا کہ صالح بننا ایک منزل نہیں, یہ ہر روز کا انتخاب ہے. ہر روز اپنے نفس کے مقابل کھڑے ہونے کا نام ہے, ہر روز اللہ کو چننے کا نام ہے, ہر روز گر کر دوبارہ اٹھنے کا نام ہے. آج جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے اپنی کمزوریاں یاد آتی ہیں, اپنی لغزشیں یاد آتی ہیں, اپنی نافرمانیاں یاد آتی ہیں, مگر ساتھ ہی ایک امید بھی جاگتی ہے کہ شاید کامیابی کامل ہونے میں نہیں بلکہ اپنے نفس کو ہر روز اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لانے میں ہے. میں ابھی مکمل پاک نہیں ہوا, میں ابھی بھی لڑ رہا ہوں, ابھی بھی گرتا ہوں, ابھی بھی سنبھلتا ہوں, مگر اب مجھے معلوم ہے کہ اصل کامیابی دنیا کو جیتنا نہیں, اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے. اور شاید کسی دن جب نفس خاموش ہو جائے گا, جب دل اللہ سے راضی ہو جائے گا, اور جب خواہشات کے شور پر اطاعت غالب آ جائے گی, تب آسمان سے میرے لیے بھی لکھ دیا جائے گا, قد افلح من زکاہا, بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا.